ویلکم ٹو وظائف وتھ فرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنے ذات کے، آمین۔ آج جو وظیفہ لے کر آئی ہوں تو وہ کل کی طرح کا وظیفہ ہے، جیسا کہ میں نے کل آپ کو وظیفہ دیا تھا سورہ اخلاص کا، تو وہ بھی اتنا ہی، یہ والا بھی اتنا ہی آسان ہے، کیونکہ سورہ اخلاص اور سورۃ فاتحہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، تو جو لوگ مسلمان ہیں ان کو تو ضرور آتا ہے۔ آج کل تو میں سوشل میڈیا پہ دیکھتی ہوں تو مسلمانوں کا ایمان تھوڑا سا کمزور پڑ رہا ہے، اور جو ہمارے ہندو بھائی ہیں اور بہنیں ہیں ان کا ایمان ہم سے زیادہ پختہ ہے، اور ان کو قرآن کی سبق ایسے یاد ہوتی ہے جیسے ہمیں پانی اور خوراک ہمیں یاد ہوتا ہے، اور ان کو اور ہمارا جو ہے تو اگر باہر کسی سے پوچھا جائے، بہت سارے ایسے شوز میں نے دیکھے ہیں جو کہ باہر گھومتے رہتے ہیں مرد، اور وہ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ پہلا کلمہ سنا دو، دوسرا کلمہ سنا دو، یا کوئی اسلام کے بارے میں کوئی بات پوچھتے ہیں تو وہ ان کو یاد ہی نہیں ہوتا، ان کو آتا ہی نہیں ہے۔ اور جو پیر فقیر بہت زیادہ بن چکے ہیں تو ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا، ان کو تو 6 کلمے بھی نہیں آتے ہوتے۔ بلکہ یہاں پہ ایک ویڈیو پہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی سے پوچھا جا رہا تھا کہ سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ کے بارے میں، تو وہ بھی اس کو نہیں آتا تھا، جبکہ وہ لوگ اس کے پیچھے تھے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، وظائف دیتے نہیں، تعویذ کرواتے ہیں، وظائف نہیں دیتے، تعویذ کرواتے ہیں تو ان کے تعویذ اثر کرتے ہیں۔ مجھے یہ بات تھوڑی غلط لگی، کیونکہ تعویذ میں ہم اگر لکھتے ہیں تو اللہ کے نام لکھتے ہیں، قرآن شریف کی کچھ آیات ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں، تو اگر وہ ان کو زبانی یاد نہیں ہے، ان کو آتا نہیں ہے، تو وہ کہاں سے وہ لکھ رہے ہیں، اور وہ تعویذ میں کیا ایسا لکھ رہے ہیں کہ ان کا اثر تو ہوتا ہے، بقول ان لوگوں کے اثر ہوتا ہے، تو اور پھر بھی ان کے جو پیر ہوتے ہیں ان کو کلمہ تک نہیں آتا۔ خیر، یہ تو ہم کسی پہ طنز نہیں کر سکتے، اللہ بہتر جانتا ہے، کون اللہ کے بہت قریب ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ جو اللہ کے قریب ہوگا اللہ اس کی سنے گا۔ تو اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہمیں اپنے 5 وقت کا نمازی ہونا ہے، 5 وقت کے نمازی ہوں گے تو اس کے ساتھ اگر بونس لگ جائے اور تہجد پڑھ لے، اشراق پڑھ لے تو بہت مجرب ہے۔ تو یہ ہے کہ اس سے آپ کا ہر مسئلہ جو ہے وہ حل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اگر کوئی وظیفہ آپ کرنا چاہتے ہو تو وظیفہ بھی کیجیے، اور وظائف تو بہت چھوٹے اور بہت زیادہ مجرب ترین اور اثر کرنے والے ہیں۔ تو آپ ایسا میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ تہجد میں قرآن نہیں پڑھ سکتے ہو کیونکہ گھر کے لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور لائٹ نہیں جلا سکتے ہو، تو میں تو یوں کرتی ہوں کہ موبائل کا جو لائٹ ہے وہ کھول کے اور پھر ایک کونے میں بیٹھ کے پھر وہ میں قرآن پڑھتی ہوں، تاکہ لوگ بھی ڈسٹرب نہ ہو۔ میں نہیں چاہتی اگر کوئی سو رہا ہو تو میں کبھی نہیں چاہتی کہ وہ لوگ ڈسٹرب ہو میری وجہ سے، چاہے مجھے کوئی بڑا کام ہی کیوں نہ ہو، تو میں کسی کو ڈسٹرب کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو میں یہ کرتی ہوں کہ کونے میں ہو جاتی ہوں تاکہ کسی کے پاؤں قرآن کی طرف نہ آئے، کسی کا پیٹھ قرآن کی طرف نہ آئے، اور موبائل کے لائٹ سے میں قرآن پڑھ لیتی ہوں اگر پڑھنا ہوتا ہے کبھی تو، ورنہ میں تہجد پڑھ لیتی ہوں لیکن قرآن زیادہ نہیں پڑھتی۔ اچھا، یہ سورہ یاسین کا جو وظیفہ تھا وہ میں تہجد میں کرتی تھی، تو اس سے کام تو بہت زیادہ، وہ بہت مجرب ترین ہے نا،
لیکن اگر اس کے علاوہ مجھے زیادہ میں کوشش کرتی ہوں کہ کسی کو ڈسٹرب نہ کروں، بس اپنا قرآن اپنے نوافل پڑھ کے تہجد پڑھ کے بس فارغ ہو جاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ جو پھر منہ زبانی یاد ہوتے ہیں پھر وہ کلمات پڑھ لیتی ہوں۔ اچھا، وظیفہ لیٹ ہو رہا ہے، وظیفہ میں پہلے بتا دوں کہ وظیفہ کیا ہے۔ وظیفہ ہے سورۃ فاتحہ کا، قرآن کی پہلی سورت ہے اور ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، تو اس کا یہ بہت مجرب ترین ہے، اور اس سے اندازہ لگائے کہ یہ ہمارے قرآن کی جو ہے پہلی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ الحمد شریف پڑھنا ہے ولادالدین تک، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پڑھنا ہے 100 مرتبہ، روزانہ پڑھے، دن میں کسی بھی ٹائم پڑھ لے، فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، یہ تینوں نمازوں کے بعد آپ پڑھ سکتے ہو، اور 100 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر 3 مرتبہ، 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ اس کے اتنے اثرات ہیں نا، مجھے میری زندگی میں اس کے بہت سارے اثرات ملے ہیں، اور مجھے میری زندگی میں نے جس کو بھی یہ وظیفہ دیا ہے ان کے بہت سارے اثرات میرے مجھ تک پہنچے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ وظیفہ کیا ہے تو ہمارا یہ کام ہو گیا۔ کوئی بھی کام ہو، نوکری نہیں مل رہی، 100 مرتبہ اگر پھر زیادہ کرنا ہے، زیادہ جو اشد ضرورت ہوتی ہے وہ ہو تو آپ پھر اس کو 2 مرتبہ کر لیں، فجر کی نماز کے بعد، اور مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد 1 مرتبہ، صرف 2 مرتبہ پھر پڑھنا ہے 100 مرتبہ کی تعداد میں، ٹھیک ہے۔ ایک تسبیح پڑھنا ہے، اور اگر زیادہ وہ نہیں ہے اور آپ کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے تو 1 مرتبہ کا معمول بنا لیں، تو ان تینوں نمازوں کے درمیان نمازوں کے بعد آپ نے 100 مرتبہ ان سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اور آپ اس کے اثرات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور پھر مجھے دعائیں دیں گے کہ یہ ایک ایسی صورت ہے جو کہ اللہ تعالی نے اگر نماز میں شامل کی ہے تو اس کے برکات زیادہ ہوں گے، اس لیے شامل کی ہے۔ اگر اللہ تعالی نے اس کو قرآن کی صورتوں میں سے پہلی صورت قرآن کا کیا ہوا ہے تو پھر یہ آپ سوچیں کہ اس کی یہ کتنا تاثیر والا ہوگا، جو ہمارے قرآن کا پہلا صورت ہے۔ تو آپ کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہو، نوکری کے لیے، گھر کے لیے، اولاد کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہو۔ کوئی رزلٹ آنا ہے اس کے لیے ضرور کیجئے۔ رزلٹ کے لیے اگر آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ تسبیح نہیں اٹھا سکتے ہو کیونکہ آپ نے کام بھی کرنا ہے، تو اور ان دنوں رمضان کے دنوں میں بھی اس کا بہت زیادہ ورد کیجئے۔ وضو باوضو کر لیا کریں۔ ایسا ہے کہ جو فجر نہیں، سحری میں ہم اٹھتے ہیں تو پھر پہلے تو ہم تہجد پڑھ لیتے ہیں، تہجد پڑھ کے پھر اگر ہمارے زبان پر کوئی کلمہ ہوتا ہے تو پہلے استغفار کر لیا کریں، کیونکہ ہمارے چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں، وہ ہماری جو دعائیں ہیں ان کے قبول نہ ہونے کا باعث بنتا ہے، تو استغفار کریں، اور پھر اس کے بعد الحمد شریف پڑھ لیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح پکڑنے کا ٹائم نہیں ہے یا آپ تسبیح نہیں پکڑ سکتے ہو تو کوشش کریں کہ پھر بغیر تسبیح کے ہی پڑھ لیا کرے، کوئی بات نہیں ہے۔ پہلے میں جب پڑھتی تھی تو میں ایک پیاز کا دانہ ایک سائڈ پہ رکھ دیتی تھی تاکہ مجھے پتہ چلے میں نے کتنا پڑھا ہے، پھر وہ کاؤنٹ کر کے تسبیح میں کاؤنٹ کرتی تھی، پھر میں دوبارہ سے وہ پیاز کے دانے پھر سے دوبارہ کرتی تھی، تو وہ مشکل ہو جاتا تھا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ اس کا جو اللہ ہمیں بے حساب دیتا ہے اس کے ساتھ ہم نے کیا حساب کرنا ہے، ہم کیا حساب لگا کے کوئی چیز کریں گے، تو اس کے لیے کیا حساب کر کے پڑھنا ہے نا۔ تو بس مجھے اپنی دعاؤں میں ساتھ میں یاد رکھیے گا، جو دعا آپ اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں اس میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعا میں یاد رکھے، اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنی رحمت سے سب کے مسئلے حل کر دے اس رمضان کے صدقے، آمین، والسلام۔